السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو ایک تباہ کن خط لکھا گیا ہے، اور یہ خط مشتمل ہے 349 صفحات پر، 349 صفحات پر مشتمل یہ خط ہے، اور اس میں چونکا دینے والے انکشافات ہیں، اس میں ناقابل تردید شواہد ہیں، اس میں عمران خان صاحب نے انسانی حقوق کی پامالیاں ہوں، عدلیہ کا گھناؤنا کردار ہو، عدلیہ کا شرمناک کردار ہو، ان تمام چیزوں کے بارے میں عمران خان صاحب نے تفصیل سے لکھ کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھیج دیا ہے۔ اور اس خط کے بعد یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اس کے اوپر کچھ نہیں کرتے، جو کہ یقیناً وہ کچھ نہیں کریں گے، تو قاضی فائز عیسیٰ سے زیادہ بدنامی ان کے کھاتے میں آئے گی، ان کے حصے میں قاضی فائز عیسیٰ سے زیادہ بدنامی آئے گی کہ آپ کو اتنا سٹرونگ ایک ڈاکومنٹ آپ کو بھیجا گیا، اتنا سٹرونگ ایک ڈوزیر آپ کو بھیجا گیا، اس کے باوجود آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے۔ عمران خان نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو ان کا حلف یاد کرایا ہے، عمران خان نے ان کو عدلیہ کے اختیارات یاد کروائے ہیں، عمران خان نے ان کو بتایا ہے کہ عدلیہ کے اختیارات کیا ہیں، آپ کن کن چیزوں کے ذمہ دار ہیں، اور عمران خان نے واضح طور پر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، عمران خان نے آپ ایسے سمجھیں کہ یہ کہا ہے ان کو کہ میں کوئی آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا، آپ نے کو میرے اوپر احسان نہیں کرنا، یہ وہ چیز ہے جس چیز کی آپ تنخواہ لیتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کا آپ نے حلف اٹھا رکھا ہے، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو کرنے کے لیے یہاں پر بٹھایا گیا ہے، اس عہدے پر بیٹھنے کے کچھ تقاضے ہیں، اور اس ادارے کے اندر رہتے ہوئے کچھ تقاضے ہیں، سپریم کورٹ کے کچھ کام ہیں، سپریم کورٹ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، آپ کو یہ ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے۔ عمران خان نے ایسے ناقابل تردید شواہد پیش کیے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے، جو شہید کارکن ہیں ان کی تصویریں، ان کے قبر میں اتارنے کی تصویریں، ان کی قبروں کی تصویریں، عمران خان نے ایک ایک چیز چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب یحییٰ آفریدی صاحب کل کو یہ کبھی نہیں کہہ سکیں گے، تاریخ میں یہ کبھی نہیں کہہ سکیں گے، تاریخ میں یہ خط اس کا حوالہ دیا جائے گا تاریخ میں ہمیشہ، کہ جیل سے بیٹھے ایک قیدی نے اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان کو جھنجھوڑا تھا، ان کے ضمیر کے اوپر دستک دی تھی اور کہا تھا کہ جاگ جائیے، جاگ جائیے، جاگ جائیے، ٹھیک ہے آپ کو نون لیگ نے سلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے آپ کو شریف خاندان نے اور زرداری خاندان نے چیف جسٹس پاکستان لگایا ہے، لیکن یہ آپ کے حلف کے کچھ تقاضے ہیں، یا تو آپ چھوڑ دیجئے نا، آپ سپریم کورٹ کے ججز کا حلف بدل دیجئے، سپریم کورٹ کے ججز ایک اعلان کر دیں کہ ہم آئندہ اپنے حلف پہ نہیں چلیں گے، لیکن جب آپ ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اپنے آن اوتھ ہیں، آپ نے حلف لیا ہوا ہے اور آپ اپنے حلف پہ چل رہے ہیں، تو پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ وہ چیزیں کریں جو آپ کا حلف آپ کو کہتا ہے۔ عمران خان صاحب نے عدالتوں کے گھناؤنے کردار کے بارے میں بھی بتایا ہے، عمران خان صاحب نے بتایا ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا نام جو انہوں نے لکھے ہیں کہ کون کون جبری طور پہ گمشدہ ہوا، اور اس معاملے میں عدالتوں نے کچھ نہیں کیا، اور عمران خان نے یہ کیٹیگوریکل جو نام لکھے ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ عدالتوں کا اس کے اوپر رول اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ اس پہ عدالتوں کا کیا رول تھا، ایک ایک کیس اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مثلا عمران خان صاحب نے بڑی تفصیل سے انتظار حسین پنجوتا کا ذکر کیا ہے کہ انتظار حسین پنجوتا کو جس طرح سے اغوا کیا گیا اور ان کے معاملات اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، جسٹس عامر فاروق کے پاس تھے، عدلیہ کا شرمناک گھناؤنا کردار عمران خان نے سامنے رکھا ہے، چیف جسٹس پاکستان تھے کہ جو کہ وہ تو پتہ نہیں سب کی وہ ماں ہیں یا نہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب دی ماں آ گئی ہے، لیکن یہ بہرحال عدلیہ کے باپ کی حیثیت چیف جسٹس پاکستان رکھتے ہیں، عدلیہ کے سربراہ ہیں، عدلیہ کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بدقسمتی سے ابھی تو عمران خان صاحب اور بہت کچھ اس میں لکھ سکتے تھے، اور ابھی تو اور بہت ساری چیزیں جو عمران خان صاحب بھیج سکتے ہیں، صرف عمران خان صاحب اگر ایک ڈاکومنٹ تیار کر لیں کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے حلف اٹھانے کے بعد جب اے ٹی سی کے ایڈمن ججز سے ملاقات کی اور کہا کہ اسناد دہشت گردی کی عدالتوں کے جج جو ہیں وہ انصاف کریں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، تو اس کے بعد جو کچھ اے ٹی سی راولپنڈی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اے ٹی سی لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر صرف ان چیزوں کو عمران خان لکھ کے اور چیف جسٹس پاکستان کو بھیج دیں تو ان کو پڑھ کے تھوڑا سا پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے جب یہ ججز کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں تو انہوں نے اس کا کیا مطلب لیا، اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ تو قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا، جو کچھ یحییٰ آفریدی صاحب کے دور میں ہوا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ انتظار حسین پنجوتا کی جو تصویر آئی، جو ویڈیوز آئیں، اس نے پوری پاکستانی قوم کو ہلا کر رکھ دیا، پوری پاکستانی قوم کو اشکبار کر دیا، پوری پاکستانی قوم کو سوگوار کر دیا، جس کے سینے میں بھی دل تھا اس کو محسوس ہوا کہ یہ بربریت ہوئی ہے، یہ فسطائیت ہوئی ہے، یہ جزیدیت ہوئی ہے، لیکن ہماری عدالتوں کے اندر، اور عمران خان نے لکھا ہے اس میں
کہ اٹارنی جنرل پاکستان نے اسلام آباد کورٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ انتظار حسین پنجوتا آ جائے گا، اور پھر ان کو کیسے پتا تھا کہ انتظار حسین پنجوتا جو ہے وہ اس کو ریکور اس طرح سے کیا جائے گا کہ ایک جگہ سے گزر رہے ہوں گے، پولیس نے ناکہ لگایا ہوا ہوگا؟ آج تک کبھی آپ نے سنا ہے، کبھی آپ نے پچھلے 2.5 سال میں چلیں سنا ہے کہ کوئی یہ جو بلوچستان کے ہمارے بھائی جبری طور پہ گمشدہ کیے جاتے ہیں، پنجاب کے لوگ، KPK کے لوگ، کبھی آپ نے پچھلے 2.5 سال میں سنا ہے کہ پولیس نے ناکہ لگایا ہوا اور کسی جبری گمشدہ شخص کو انہوں نے بازیاب کروا لیا ہو؟ کبھی نہیں۔ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ اور اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کو کیسے پتا تھا کہ انتظار حسین پنجوتا جو ہے وہ 24 گھنٹے میں ریکور کر لیا جائے گا؟ تو عمران خان نے ضمیر پہ دستک دی ہے، مطلب مجھے امید نہیں ہے، لیکن اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ شاید تھوڑا سا ضمیر جاگ جائے چیف جسٹس پاکستان جسٹس جائیہ افریدی کا، تو وہ ایک لمحے کے لیے خاموش نہیں بیٹھیں گے جو خط عمران خان نے ان کو لکھا ہے۔ اس سے پہلے گو کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ جب وہ بلوچستان گئے تو جبری گمشدگیوں کی جو چیزیں انہوں نے سنی تو وہ بڑے حیران ہوئے اور بڑے افسردہ ہوئے اور بڑے ان کو دکھ ہوا، بڑا تکلیف ہوا اور شاکنگ تھا ان کے لیے، لیکن پھر کیا کیا انہوں نے اس کے اوپر؟ انہوں نے یحییٰ افریدی صاحب نے جبری گمشدگیوں کے اوپر کوئی ایک کام نہیں کیا محترم یحییٰ افریدی صاحب نے جبری گمشدگیوں کے اوپر۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے وہ بھی بتایا کہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، آج تک وہ سازش کا پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ کون تھا میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروانے والا، FIR درج نہیں ہوئی، وہ ساری چیزیں عمران خان نے یہ جو ڈوزیئر بھیجا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ڈوزیئر اب انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، یہ پوری دنیا کے اندر اوورسیز پاکستانی پہلے ہی اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ اس کو بھیجیں گے، اور یہ بڑا سٹرونگ ڈوزیئر ہے جس میں اتنے ایسے شواہد لگائے گئے ہیں جو ناقابل تردید ہیں۔ عمران خان صاحب نے جبری گمشدہ ہونے والے اپنے کارکنان، رہنماؤں، ان کا ذکر کیا ہے، ہلاک جو شہید ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، جو زخمی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، عمران ریاض خان صاحب کا ذکر کیا ہے، اور ان کا ذکر کیا ہے، اسد طور صاحب کا ذکر کیا ہے، اور ان دیگر صحافیوں کا ذکر کیا ہے جو کہ جن کو جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے 26 نومبر کی جو تفصیلات ہیں، جو بربریت ہوئی ہے، اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے لکھا ہے۔ 9 مئی کو کس طرح سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی گرفتاری کو کیسے غیر قانونی سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا، اس کا لکھا ہے۔ CCTV فوٹیج چوری کا لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو غیر قانونی گرفتاری کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی نہیں ہو سکی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے ضلع شاہ کا ذکر کیا ہے، ملٹری کورٹ کا ذکر کیا ہے، اپنے اوپر 200 کیسز کا ذکر کیا ہے، اپنے جیل میں جو اس وقت ہیں یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ صاحب، اجاز چودھری صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، میاں محمود رشید صاحب، ان کا یہ ذکر کیا ہے۔ ملٹری کورٹس کے سیاسی ورکرز کا ذکر کیا ہے، بے گناہ قیدیوں کا ذکر کیا ہے، آزادی اظہار رائے کا ذکر کیا ہے، 8 فروری کا ذکر کیا ہے، 9 مئی کا ذکر کیا ہے، 26 نومبر کا ذکر کیا ہے، کمشنر کے اعترافی بیان کا ذکر کیا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے گھٹیا، گھنونے، نیچ کردار کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے لکھی ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو چیف جسٹس پاکستان کو بتایا ہے کہ 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب نے لکھا ہے کہ کون کون جبری طور پہ گمشدہ ہوا، اس میں عمران خان صاحب نے اظہر مشوانی کا ذکر کیا ہے، عطا الرحمان کا ذکر کیا ہے، ارشد صدیقی صاحب کا ذکر کیا ہے، فہد صدیقی کا ذکر کیا ہے، مدثر رحمان، عبید رحمان، ماجد تاجک، سلمان لطیف، افتخار گھمن، شاہد حسین، واصف کاظمی، سمیع رحیم صاحب کا ذکر کیا ہے، جمیل فاروقی صاحب کا ذکر کیا ہے، محمد خان بھٹی صاحب، زبیر احمد خان، فرحان خان، زیغم گوندل، پھر یہ 9 مئی سے پہلے، 9 مئی کے بعد عمران ریاض خان، ظہور مشوانی، مراد اکبر، عمر اوان، یہ علی نواز اوان صاحب کے بھائی ہیں، اور ایک شہزاد اکبر صاحب کے بھائی ہیں، ایک اظہر مشوانی صاحب کے بھائی ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔